بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز دریا کے کنارے ایک کچھوا دھوپ میں لیٹا ہوا آرام کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دریا میں ایک چیز پر پڑی جو بہتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کچھوا چپ چاپ پڑا اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ جب وہ بہتے ہوئے اس کے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ کیلے کا ایک درخت ہے جو دریا میں بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کچھوا فوراً پانی میں اترا اور تیرتا ہوا اس درخت تک پہنچا، پھر اسے گھسیٹ کر کسی نہ کسی طرح کنارے تک لے آیا، لیکن اسے کنارے سے اوپر لانے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر کنارے پر لا سکے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ یہ کہ کسی سے مدد لینی چاہیے۔ وہ درخت کو وہیں چھوڑ کر مدد کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ راستے میں اسے ایک بندر مل گیا۔ کچھوے نے ساری بات اسے بتا دی۔ بندر اس شرط پر تیار ہوا کہ وہ بھی حصے دار بنے گا۔ یہ ہے وہ کیلے کا درخت جو میں نے دریا سے بہتا ہوا پکڑا ہے، میں اسے یہاں سے نکال کر کھیت میں لگانا چاہتا ہوں۔ دریا پر پہنچ کر کچھوے نے کہا، لیکن بندر تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، بے شک، لیکن پہلے ہمیں اپنا اپنا حصہ طے کر لینا چاہیے۔ کچھوے نے جواب دیا، پہلے یہ کام کر لیں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر حصہ بھی کر لیں گے۔ بندر نے اس کی یہ بات مان لی۔ دونوں مل کر درخت کو کھینچتے ہوئے کھیت تک پہنچے۔ کچھوے نے کہا، اب ہمیں زمین کھودنا چاہیے تاکہ درخت لگایا جا سکے۔ نہیں، پہلے حصہ طے کر لو، بندر بولا۔ پھر کچھوے نے کہا، یہ نامناسب ہے، پہلے ہم درخت لگائیں گے، پھر جب اس میں کیلے آنا شروع ہوں گے تو اس کا حصہ 50-50 کر لیں گے۔ بندر بگڑ کر بولا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، میں ابھی اور اسی وقت آدھا حصہ لوں گا۔ اس درخت کے 2 حصے کر دو، آدھا مجھے دو اور آدھا خود لو۔ یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھوے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن بندر بہت چالاک اور خود غرض تھا، لہٰذا درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بڑے بڑے سبز پتوں کو دیکھ کر بندر نے اوپر کا حصہ لیا۔ کچھوے نے چپ چاپ وہ حصہ بندر کے حوالے کر دیا۔ بندر اپنا حصہ لے کر چل دیا۔ بقیہ حصہ جو دراصل جڑ تھی وہ کچھوے کے حصے میں آئی۔ اس نے بڑی محنت سے اسے کھیت میں لگا دیا۔ دن گزرتے گئے، کچھوے کے لگائے ہوئے درخت میں اب کیلے آنا شروع ہو گئے۔ کچھوا روز ان کی دیکھ بھال کرتا، پانی دیتا، آہی کیلے پک کر تیار ہو گئے۔ لیکن بیچارے کچھوے کے لیے ایک نئی مشکل آن پڑی۔ وہ یہ کہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ناچار اسے پھر بندر کی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ وہ بندر کے پاس گیا، اسے سب بات بتائی۔ بندر دراصل اس وقت سخت غصے میں تھا۔ اس کے خیال کے مطابق کچھوے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کیونکہ بندر کے لگائے ہوئے درخت نے سوکھنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ صرف تنا لگانے سے درخت تو نہیں بن جاتا۔ لیکن اچانک بندر مان گیا اور کہنے لگا، بھائی، جو کچھ ہوا سو ہوا، اس میں میری ہی غلطی تھی، اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ کچھوا اس کی چیکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ درخت پر چڑھنے کے بعد اس نے کیلے توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیے۔ کچھوا یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہوا اور کہنے لگا، بھائی بندر، مجھے بھی تو کچھ دو یا خود ہی کھاتے جاؤ گے؟ یہ سن کر بندر نے کہا، یہ لو، اور چند چھلکے نیچے پھینکے اور کہکے مار کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھوے نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میرا سارا حصہ کھا جائے گا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ جلدی سے جنگل کی طرف گیا اور وہاں سے کانٹے اور جاڑیاں اٹھا کر کیلے کے درخت کے نیچے بچھا دی۔
और खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। जब बंदर ने केले खाकर नीचे छलांग लगाई तो कांटे बुरी तरह इसे चुभ गए और वो तिलमिला उठा और कछुए को पकड़कर शदीद गुस्से से बोला, बता तुझे क्या सजा दूं। कछुए ने कहा, भाई बंदर, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन खुदारा पानी में ना फेंकना, वरना मैं डूबकर मर जाऊंगा। हा 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 हा। बंदर ने कहका लगाया और कहा, अब तूने खुद ही अपनी सजा तजवीज कर दी है। दूसरे ही लम्हे बंदर ने कछुए को उठाया। दरिया पर पहुंचने के बाद बंदर ने नहायत ही शान से और फख्र से हंसते हुए कहा कि अब तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, और कछुए को पानी में डुबो दिया। लेकिन ये क्या, कछुआ तो तैरने लगा था। थोड़ी दूर पहुंचकर कछुए ने खुश होते हुए तर्ज किया, पानी ही तो मेरा घर है। अब ये बता, मैं बेवकूफ हूँ या तू। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।